خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی ابھری ہوئی تھی، خالد کا گھوڑا کھر مارتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے وہ آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں چھوڑ دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل اسے پتہ نہیں تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک قوت جو اسے آگے ہی کھینچ رہی ہو، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی قوت اسے پیچھے ڈھکیل رہی ہو۔ خالد، اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی لگام کو کھینچ کر روک لیا اور آگے پیچھے دیکھا تو وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلوں کو دیکھو جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ قریش کے اس قسم کو پورا کرنے کے ارادہ لیے ہوئے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب پہاڑی چھوڑی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر اور ان کے 9 تیر انداز کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ان کو شہید کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا۔ مسلمان یہ جنگ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننے کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن میں حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل کام نہیں رہا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے کمان میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جسے اس نے اپنی پوری طرح تنظیم اور نقش میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہ تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ وہ دوسری ضرب سے پہلے گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھ کر شجاعت دکھانے شروع کر دیے اور ایسی بہادری دکھائی کہ قریش کی کثیر تعداد پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حملہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار میان میں ڈالی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر اب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینے کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی سے کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیدل دستے کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ اکرمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا ہے، تو وہ پیدل دستہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور 2 خواتینوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رقانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کو دکھانے کا ایک اور وقت آ گیا تھا۔ گوشت و پشت کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تیر و کمان تھا۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے ایک بڑے حصے سے الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئی تھی، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر یہی کہا، یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ اسے اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام لگ جاتا کہ اس پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ احد کے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی، ابو سلیمان ابو سلیمان۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیدلوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رہے تھے۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے حلقوں کو بار بار توڑ رہے تھے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس بھی جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس کی جسم کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر سے مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتے ہیں کہ ایک مسلمانوں نے بے وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخمیوں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائیوں کی یہ شجاعت دیکھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر نے ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا برسانا شروع کر دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر کھڑے ہوئے اور ان کی پیٹھ دشمنوں کی طرف تھی۔ ابو جانا ایک وقت میں 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی یہ دیکھ نہ سکا ابو جانا کس حال میں ہے۔ جب ابو جانا گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر لگے تھے کہ پیٹھ چھلنی ہو گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔